نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في الجاثية اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ قادیانیت سے ایک بحث کا آغاز ہو، کیونکہ ہمارے علم میں یہ آیا تھا کہ قادیانیوں نے خاص طور پر ماڈل ٹاؤن کو اپنا ایک مرکز، اپنا اڈا بنانے کا اور اس کا ہمیں تجربہ بھی حاصل۔ کچھ نوجوان اہل سنت کے نوجوان میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے میری توجہ اس طرح منعطف کرائی کہ یہاں پر یہ اپنی جمعے کی نماز کے لیے اوپن گراؤنڈ استعمال کر اور اس میں لگا لیتے ہیں پارٹی وغیرہ، اور بڑی یوں سمجھیے کہ بڑی مہم کے دونوں طرف کی سڑکیں بند کر کے، اور جو بھی لوگ مسافر ہیں انہیں بھی دعوت دیتے کہ آئیں یہاں جمعہ پڑھیں، اور بعض لوگ مغالطے میں وہاں جمعہ پڑھ لیں۔ تو اس کے حوالے سے انہوں نے کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں، کیونکہ انہوں نے مجھے لا کر قانون دکھا۔ پاکستان میں جو قانون نافذ یہ ہے، چاہے یہ کہ وہ نافذ نہیں ہے لیکن ہے، قانون کی کتاب میں تو موجود ہے، قادیانی اپنے کوئی جو بھی ان کے نزدیک بھی ان کے مذہبی شاعر ہیں ان کو مسلمانوں کی شکل میں برملا علی اعلان ادا نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو دھوکہ دینی بات ہوگی کہ لوگ سمجھیں گے یہ مسلمان ہی ہے۔ اب جب انہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہماری پوری جو مرکزی جو اسمبلی تھی، نیشنل اسمبلی، اس کے فیصلے کے تحت قرار دیا گیا بالاتفاق کہ قادیانی ہے دائرہ اسلام سے۔ یہ تو فیصلہ ہوا پارلیمنٹ کا ایک بڑے پیمانے، بعد میں پھر ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں یہ تو ہوا تھا، آپ کو معلوم ہے بھٹو کے زمانے، تو ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اسی کی گویا کہ فردر سٹیپ کے طور پر یہ بات طے کی گئی، قانون بنا دیا کہ وہ اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے اور مسجد کی صورت پر نہیں بنا سکتے کہ گزرنے والے کو یہ خیال ہو کہ یہ مسجد۔ اسی طرح وہ اگر کوئی اسلامی شاعر کا ارتکاب کریں گے علی الاعلان تو بھی یہ قابل تعزیر ہے، وہ اپنے کئی احاطوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر جو چاہیں کریں، لیکن کھلے میدان میں آ کر شاعر اسلامی بہرحال ان لوگوں نے سب کچھ اڈاپٹ تو کر رکھا ہے۔ سب سے بڑی بات تو وہ ہے کہ انہوں نے ایک جھوٹے نبی کا اقرار کیا ہے کہ وہ نبی، اس نے ہمارے درمیان فصیل ہائی کر دی۔ اب جو اس کو مانتے ہیں ان کے نزدیک ہم کافر ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ حالانکہ قائد اعظم کا کتنا بڑا احسان تھا کہ چودھری ظفر اللہ خان کو انہوں نے فارن منسٹر بنایا پاکستان، لیکن جب ان کا انتقال ہوا ہے قائد اعظم تو اس کی جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہوا، موجود رہا۔ جو دوسرے ممالک کے سفراء آئے ہوئے تھے، ظاہر بات ہے وہ مسلمان تو نہیں تھے، کوئی عیسائی تھے یا کوئی اور تھے، ہندو تھے، بدھ تھے، جو بھی تھے۔ اب چونکہ قائد اعظم کا انتقال تھا ایک مملکت کے صدر کا، تو وہ لوگ سبھی موجود، لیکن ظاہر ہے کہ وہ نماز میں شریک نہیں ہوئے، وہ مسلمان تو نہیں، ان کے ساتھ کھڑا رہا اس نے یہ بات۔ اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تم شریک کیوں نہیں ہو تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی، مجھے یا تو مسلمان سلطنت کا کافر وزیر سمجھ لو یا کافر سلطنت کا مسلمان وزیر۔ میرے نزدیک یہ کافر سلطنت ہے، میں اس کا مسلمان وزیر، کیونکہ میں قادیانی ہوں۔ اب تمہارے نزدیک یہ اسلامی مملکت ہے تو میں کافر ہوں، پھر میں اس کی نماز پڑھوں۔ تو بہرحال ان چیزوں کی وجہ سے جو دھوکہ دینے والا معاملہ ہے، ورنہ کوئی اور لوگ ہوں یہاں پہ، ہمیں ان سے تعارض نہیں ہے۔ عیسائی بھی ہیں، اپنی تبلیغ کرتے ہیں، کوئی خلاف ان کے رد عمل نہیں ہوتا، الا یہ کہ کہیں یہ واقعہ پیش آ جائے یا کوئی یعنی خام خواہ کو شوشہ کوئی شرارتی لوگ اٹھا دیں کہ انہوں نے قرآن کی یہ جو ہے بے حرمتی کی ہے، تو یہ تو پھر تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ کی تھی کہ نہیں کی۔ لیکن ایک وقت میں جو اس پر تو ان کا احتجاج ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ان کے جو ہے چرچ ہے ان کی ساری اور تبلیغ ان کو ہو رہی ہے اور بڑھ بھی رہی ہے تعداد میں، لیکن اس کے خلاف کوئی رد عمل تو ہمارے یہاں نہیں۔ تو یہ ہے اصل۔ تو اس پر جو گفتگو شروع ہوئی تھی میں آج اس کی تکمیل کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کا اس کے ضمن میں قرآن مجید میں جو نص قطعی ہے، وہ نص قطعی یہ ہے انہ لعلم للساعہ فلا تمترن۔ حضرت عیسیٰ کا ذکر ہوا ہے سورہ جاثیہ میں، اور وہاں فرمایا گیا ہے کہ یہ عیسیٰ کا دوبارہ آنا قیامت کی علامت ہو، یعنی کہ اب قیامت بالکل انہ لعلم للساعہ، علم حاصل ہوگا دوبارہ آمد پر کہ اب قیامت جو ہے وہ سر پر آ گئی۔ اچھا، اس کے ایک اور جو ہے ذرا بالواسطہ دلائل جو قرآن مجید میں ایک ان میں سے یہ ہے کہ سورہ آل عمران میں جہاں حضرت مریم کو بشارت دے رہا تھا فرشتہ کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا ہوگا، وہ بڑی حیران تھی کہ میں میرے ہاں کیسے، ماں کو تو بغیہ، میں تو کوئی بدکار عورت تو نہیں ہوں، نہ میری شادی ہوئی ہے ابھی۔ تو اس میں جو باتیں بیان کی تھی فرشتے نے
وہ جو بیٹا ہوگا اس کی کیا شان ہوگی۔ اس میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ باتیں کرے گا، لوگوں سے گفتگو کرے گا جبکہ وہ پنگھوڑے میں ہوگا، بچہ ہوگا، گود میں ہوگا، اور کہل کے وقت، کہل کہتے ہیں جب آدمی عمر میں جو ہے 40-45 کا، آپ پہلے طفل کہتے ہیں پھر جوان کہتے ہیں، عربی زبان میں شاب کا لفظ آتا ہے، بہت جوان، بڑی اچھی صحت میں ہے، اس کے بعد پھر ظاہر بات ہے ڈلوان شروع ہوتی ہے، یہ کہل ہے۔ جب بڑھاپے کے آثار شروع ہیں، بال سفید ہونے شروع ہوتے ہیں، یہ کہل ہے، قبول۔ اب سوال یہ ہے اس گھوڑے میں بات کرنے، یہ تو معجزہ ہے، لہذا اس کا ذکر یہاں پر مناسب ہے۔ یہ بڑے ہو کر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سبھی کرتے ہیں انسان، یہ اسی لیے کہ معلوم ہو کہ کہولت بھی انہیں آئے گی، حالانکہ آپ کو معلوم ہے سب مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، 33 برس کی عمر میں انہیں اٹھا، اس دور میں تو کہولت آئی نہیں، اس لیے قرآن ذکر کرتا ہے۔ اور یہ بات جو ہے دوسری مرتبہ آئی ہے، یہ سورہ المائدہ میں آیت نمبر 110، وَتُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، صرف یہ ضمیر کا فرق ہے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وَتُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا یہ ہے جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے سوال کرے، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے میری اجازت سے اور میری تائید سے یہ معجزے نہیں دکھائے، یہ معجزے نہیں دکھائے، میں نے تم پر یہ فضل نہیں کیا؟ اور یہ گویا کہ بالواسطہ عیسیٰ کے ماننے والوں سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے بڑے احسان ہوئے، اور اسی میں تم بات کرتے تھے لوگوں سے پنگھوڑے کے اندر بھی اور کی عمر میں، تو یہ کہولت کی عمر کب آئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئے، پھر ان کے اوپر معبر آئے اور اس عمر کے اندر بھی وہ بات کریں۔ تو یہ میرے نزدیک قرآن مجید کے اندر دلائل ہیں اس چیز کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ جو ہے آمد ہوگی۔ اب اس ضمن میں چاہتا ہوں کہ آج خاص طور پر جو الساعہ کی اور جو علامتیں قرآن میں آئی ہیں، یہ ضمنی مضمون ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ ایک معلوماتی مضمون ہے کہ ایک تو یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے حضرت عیسیٰ کا دوبارہ آنا، اور کیا کیا جو ہے باتیں بیان ہوئی ہیں وہ ذرا غور سے۔ پہلی بات میں نے ہلکا سا حوالہ کیا تھا، ہم تو ایک لفظ قیامت بولو، قیامت جو ہے اتنا ہمارے نزدیک جامع لفظ ہے کہ جس میں وہ بھی جو زلزلۃ الصاع آئے گا وہ بھی ہے، پھر جو نفخ روح، نفخ ساق ہوگا وہ بھی ہے، لیکن قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ الساعہ وہ گھڑی جس دن کے یہاں قیامت برپا ہوگی، زلزلہ آئے گا، شدید ترین حالات آئیں گے، فوری طور پر تمام انسان بن نہیں جائیں گے۔ جو ہے اس کا نقشہ جو کھینچا گیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگوں ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ بہت سخت سے ہے، بہت بھاری۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء، جب پہاڑ چل رہے ہوں گے اور جو ہے انسان جو ہیں گے وہ جس طرح پروانے ہوتے ہیں، پتنگے ہوتے ہیں، ایسے اڑ رہے ہوں گے انسان، اور اس میں یہ بھی حال ہوگا کہ لوگ جو ہے ہر جو دودھ پلانے والی وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی، ظاہر بات ہے کہ اپنی پڑی ہوئی ہے مصیبت، حالانکہ سب سے زیادہ محبوب ترین شے دنیا میں اس سے اونچی محبت نہیں ہو سکتی جو ماں کو اپنے دودھ انہیں بھول جائے۔ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اور تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ لوگ کسی نشے کی کیفیت میں ہیں، یعنی وہ بدحواس ہیں، بدحواس ہو، لیکن یہ کہ وما هم بسکارى، اور وہ مدہوش نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید۔ تو یہ ہے زلزلۃ الساعہ، وہ ایک خاص وقت، ایک خاص گھڑی جس میں کہ یہ ہونا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں القارعہ القارعہ والقارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ نقشہ ہے قیامت، یہ الساعہ، القارعہ، الساعہ۔ اسی کے ساتھ قرآن میں آتا ہے الواقعہ، اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذب، تو یہ خافض رافض، یہ الفاظ سورہ واقعہ میں۔ اسی طریقے سے اور جو الحاقہ والحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، یہ تمام جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں یہ آئے ہیں الساعہ کے لیے، قیامت کے لیے نہیں۔ قیامت میں بعد میں بتاؤں گا۔ چنانچہ 3 نفخے ہیں جو قرآن سے ثابت، نفخ فی الصور، اور اس نفخ فی الصور کا یہ عالم ہوگا یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، جس دن پھونکا جائے گا سور میں، اور اس وقت صورتحال یہ ہو جائے گی کہ جو بھی آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، سخت پریشانی اور سخت پشیمانی اور ایک طرح کے مرعوبیت اور خائف ہو کر رہ جائیں،
الا ان کے کہ جن کو اللہ اس کے کوئی ملائکہ مقربین ہوں گے. من فی السماوات و من فی الارض ہے، اس لیے ساتھ ہی یہ کہہ دیا گیا. لیکن یہ باقی پورے لوگوں کے پوری مخلوقات کے اوپر ایک جو ہے گھبراہٹ کی. تو یہ ہے پہلا فضا. دوسرا فضا کیا ہے؟ فضا صعق. صعق کہتے ہیں آدمی کا بے ہوش ہو. یہ دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ. یہ ہے کہ اس کے بعد وہ سب کے اوپر موت طاری ہوئی. یہ دوسرے سور پھونکے جانے کے بعد. پھر ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر ایک مرتبہ اور سور پھونک ماری جائے. یہ تیسرا ہو رہا ہے. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ، تو اچانک سب کے سب کھڑے ہوں گے اللہ کی طرف دیکھتے. اب یہ جو ہے یہ ہے یوم القیامہ. قام یقوم قیامت، کھڑا ہو. کیونکہ اس دن یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے تمام انسان جو ہے کھڑے ہو جائیں گے اپنے رب کے حضور، جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. تو یہ سب کے سب انسان بھی جو ہے موجود ہوں گے، فرشتے صفے باندھے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے خاص عرش کے یحمل عرشہ ثمانیہ، 8 فرشتے اس عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے جبکہ یہ آسمان پھٹے گا اور اس روئے ارضی پر اللہ تعالیٰ کا نزول. یہ جو ہے ہمارا یوم القیامہ یہاں ہے. یوم القیامہ ہی میں جو فیصلے ہونے یہاں ہونے. قصہ زمین برسر زمین، جو نیکیاں تم نے یہاں کمائی ہیں یا جو بدیاں تم نے یہاں جن کا ارتکاب کیا کا فیصلہ یہاں ہو. اس کے بعد واللہ عالم کچھ اور بھی چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ وہ سب عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں ہے. میں نہیں چاہتا کہ خام خواہ کسی نئی بات سے کوئی جو ہے ذہنوں کے اندر کوئی تشکیک پیدا ہو جائے، شبہات پیدا ہو جائے. لیکن یہ چیزیں جو میں نے آپ سرچ کی از قرآن سے، اسی زمین پر اترنا. وجاء ربک والملک صفا صفا، یہ سب کے سب آئیں گے، اور ملائکہ، اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرے مقامات پر جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. سورۃ الحاقہ کے اللہ کا عرش جو ہے 8 فرشتے اٹھائے ہوئے نہیں. یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں مذکور ہیں. اور یوم القیامہ یہی ہو، لیکن وہ ہے یوم القیامہ. ہم قیامت کہتے ہیں اس کو جس کو قرآن کہتا ہے الساعہ، الزلزلہ، الحاقہ، القارعہ، الواقعہ. یہ ہے در حقیقت جو پہلا معاملہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے فضا ہوگی. اب دیکھیے جو علامات قیامت احادیث وہ میں آج آپ کو سنا رہا ہوں. ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: علامات صغریٰ، علامات چھوٹی نشانیاں جو درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ حاضر سامنے آئے. ایک ہے بالکل قیامت سے متصل قبل بڑے جو خرق عادت واقعات ہوں گے وہ. اچھا، پہلی چیز کے سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے اور یہ حدیث متفق علیہ ہے. پہلی علامت حضور نے بیان کی قیامت کی علامات میں. اب میں لفظ قیامت اسی معنی میں بول رہا ہوں جس میں کہ ہم عام طور پر بولتے ہیں. آپ نے فرمایا علم اٹھا لیا، جہالت کا دور. اب یہ کون سا علم اٹھایا جائے؟ سائنس کا علم نہیں، دین کا. آج تو ساری قدر و قیمت جس کے لیے دوڑتے لاکھوں روپے کی فیسیں دے کر MBA ہو رہے ہیں، یہ جو ہے اکاؤنٹنسی کا پاس کر رہے ہیں، یہ CA کر لیا ہے، یہ کوئی اور جو ہے فزکس میں کوئی کیمسٹری میں ڈاکٹریٹ کر لی ہے. ڈاکٹر بن جائے تو کیا ہی کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ بڑی چیز جو پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتی وہ ڈاکٹر ہیں. اس جو اتنے بڑے پیمانے پر جو کالج کھلے ہوئے، 3 لاکھ روپے ایک سال کی فیس، 5 لاکھ روپے ایک سال کی. یہ کیوں لیتے ہیں اور کیوں لوگ دیتے ہیں؟ کہ موقع مل جاتا ہے MBBS کر کے. امریکہ کے اندر بھی ڈیمانڈ ہے، ان کے ہاں ڈاکٹر جو ہیں جتنے ہونے چاہیے نہیں ہے، لہذا اور بھی بہت سی جگہوں پر ڈیمانڈ ہے. تو جس چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے وہ علم ہے. آج علم کمپیوٹر کا علم ہے یہ. حالانکہ ان میں سے کسی کے اوپر لفظ علم کا اطلاق میرے نزدیک غلط ہے، جہالت. علم وہ ہے جو ذہن کو جلا دے، جو سوچ کو جلا دے، روشنی پیدا کرے، دماغی روشنی، وسعت دے، انسان کے فکر کو وسعت دے، اس کے ذہنی جو ہے جو افق ہے اس کو وسیع کرے. علم تو جو حقیقت کے کیا علم بھی اس سے عطا فرمائے قرآن ہے. باقی اور چیزیں جو اس سلسلے میں آ سکتی وہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کی سمجھنے میں مومن اور زیادہ جو ہے اس کے تک فہم کو آسان کر. لیکن یہ کہ فرمایا علم اٹھا لیا، جہالت کو فروغ ہوگا. ظاہر بات ہے ایک ہی بات ہوئی ہے. دوسرا نمبر پہ یہ کہ جہالت کو فروغ ہوگا. نمبر 3 زنا کثرت سے. نمبر 4 شراب نوشی عام ہو جائے. نمبر 5 عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی، مردوں کی تعداد کم. یہاں تک کہ 50 عورتوں کا خیر خبر کرنے والا، کوئی نگرانی کرنے والا وہ ایک مرد. اچھا، یہ تو ہے ایک حدیث جو میں نے آپ کو بیان کر دی متفق علیہ. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں. دوسری حدیث بخاری کی ہے. اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے. قیامت آئے گی جب امانت ضائع ہو جائے.
آج ہمارے ہاں امانت کے ضائع ہونے کا جو نقشہ ہے، شاید پوری دنیا میں جس طرح کے غبن یہاں ہوں، جس طرح کک بیکس جو ہے وہ لیے جائیں، اس غریب یعنی قوم غریب ہے لیکن یہاں امیر بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ تو دنیا بھر کے ٹاپ کے امیروں کے اندر ان کا شمار ہو جائے، لیکن یہ کہ یہ سب امیر کیسے غبن بلین کرتا ہوں، اب تو اس سے کم کی تو بات ہی نہیں ہو، فلاں نے اتنے بلین جو ہے پیسے اپنا جو ہے قرضہ معاف کرا، کون کرتا ہے معاف؟ یہ کسی کے باپ کی جاگیر؟ یہ پیسہ بینک کے اندر حکومت کا ہے کہ حکومت کو اختیار ہو کے وہ رائٹ آف کر دے ان کے جو ہے ان کی جائیدادیں کرو ضبط، لیکن ہوتا کیا؟ بینک آفیسر بے ایمان ہے، وہ کہتا تھا 1 کروڑ کا قرضہ لے جاؤ، 10 لاکھ مجھے دے جاؤ، چاہے تم میرے پاس کوئی ڈاکومنٹ جو ہے ایسے نہیں دے سکتے، حالانکہ ہونا چاہیے، اتنا بڑا قرضہ لے رہے ہو تو ڈاکومنٹس یہاں پر ہمارے سامنے لاؤ کہ اگر تم نہ دے سکو تو ہم ان ڈاکومنٹس کے ذریعے سے تمہاری جائیداد، تمہاری کوئی جاگیر، تمہاری کوئی اور چیز اس کو قبضہ کریں۔ جب وہ وقت آتا ہے دیکھتے تو یہ ڈاکومنٹس ہی فیک ہیں، اللہ خرچ کیا کرے گا کوئی؟ بینک کا باپ بھی واپس نہیں لے سکتا، اور یہ سب کس کی بے ایمانی ہے؟ وہ جو بیٹھا ہوا بینک میں سارا سودا اس کے ماں باپ میں کہ 1 کروڑ ہے نا، 10 لاکھ مجھے جو 90 تم لے جاؤ، باقی یہ کہ ٹھیک ہے میں تمہاری جو ڈاکومنٹس تم پیش کر رہے اس میں کوئی اعتراض نہیں کرتا، بس جاؤ۔ اور نمبر 2، حکومت نااہلوں کے سپرد، یہ ہے امام بخاری کی روایت جو حضرت ابو ہریرہ سے، مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، مال عام ہو جائے گا یہاں تک کہ زکوٰۃ قبول کرنے والا کوئی، یہ بات وہ ہے جو آج سعودی عرب اور UAE کے اندر آپ کثرت سے دولت جو ہے وہ ریل پیل، ابھی تھوڑا سا آیا ہے معاملہ خاص طور پر دبئی میں، کیونکہ وہاں بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی، تو پوری دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ کہلاتا ہے اس کا حال بہت پتلا ہے، لیکن وہاں کے دولت ریل پیل ہے۔ اور سب سے اہم متفق علیہ روایت، متفق علیہ کیا؟ وہ تو حضرت عمر سے بھی مروی ہے، ابن عمر سے بھی مروی ہے، ابن عباس سے بھی مروی ہے، ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے، عبداللہ ابن مسعود سے بھی مروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اور یہ وہ حدیث ہے جسے کہا جائے حدیث جبرائیل، جسے ام السنہ بھی کہا گیا۔ اس میں جو آخری سوال کیا حضرت جبرائیل نے حضور، چوتھا، پہلا یہ تھا کہ اسلام کیا ہے، مجھے ایمان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے یہ مجھے بتا، تیسرا احسان کیا ہے، چوتھا یہ کہ قیامت کے بارے میں بتائیے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو کہ سوال کر رہا ہے۔ اب اس کے کئی مفہوم ہو سکتے کہ بہرحال یا تو حضرت، چونکہ بعد میں معلوم کہ حضور نے پہچانا نہیں کہ جب، بلکہ جب سوال جواب ہو کر وہ چلا گیا شخص تو اچانک حضور کے ساتھ ذرا ردو ہو ہی لیا، ذرا بلانا اس کو دوبارہ لانا۔ اب جو دیکھا کہ یہ وجود ہی نہیں، آسمان اس کو اچک لیا، زمین نے نگل لیا، کیا ہوا ہے؟ پھر آپ نے وہ یہ جبرائیل جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے جبکہ تم سوال نہیں، یہ بڑے بیسک، اس لیے کہ دنیا کے ہمارا نظام اسلام پر ہے، ایمان پر نہیں، اس لیے کہ ایمان کو ویریفائی کر ہی نہیں، کیسے پتا ہوگا اس میں ایمان ہے یا نہیں ہے؟ کوئی آلہ نہیں ہے، کوئی الیکٹروکارڈیوگرام ابھی تک ایسا نہیں، کوئی جو ہے اور جو طریقے چل رہے ہیں وہ تو ان کے ذریعے سے یہ تو نہیں معلوم ہو سکتا ایمان ہے کہ نہیں۔ لہذا یہاں کا سارا نظام شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول، پھر ایک نظام بنا دیا، وہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان و حج۔ اس میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی نماز کو نہیں مانتا تو کافر ہوگا، لیکن نماز پڑھتا نہیں ہے تو کافر نہیں، فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ گار ہے، کمزور مسلمان ہے۔ اس طرح زکوٰۃ کا منکر ہو جائے گا تو وہ کافر ہوگا، لیکن زکوٰۃ دے نہیں رہا ہے تو یہ گویا کہ گناہگاری ہے، کمزوری ہے۔ تو اس حوالے سے نوٹ کر دی کہ یہاں کا دنیا کا سارا اسلامی نظام اور سارا کانسٹیٹیوشنل اور لیگل سسٹم جو ہے اسلام کا، وہ اقرار باللسان پر، ایمان ہے وہ کہ جس کی بنیاد پر وہاں فیصلے ہوں گے۔ یہاں کوئی شخص مسلمانوں کا بڑا لیڈر ہے، بڑا علامہ ہے، بڑی اس کی قدر و منزلت ہے، اس کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں، پاؤں چومے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں کہا جائے دفع ہو جاؤ، تمہارے دل میں ایمان نہیں تھا، تم نے یہ سب کچھ کیا تھا اس لیے کہ کہا جائے کہ بڑے عالم، اور یہ کہا جائے فقط قیلا، اب یہاں کچھ ہے تمہارے پاس، پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال۔ 3 باتیں بیان کیا آپ نے، یہی حشر اس کا ہوگا مالدار کا، اللہ پوچھے گا میں نے تمہیں بہت مال دیا، تم نے کیا کیا؟ وہ کچھ گنوانا شروع کرے گا، اللہ فرمائے گا جھوٹ بول رہا ہے، غضب تھا، تم نے یہ خیرات و صدقات اس لیے کیے تھے کہ تمہاری سخاوت کے ڈنکے بج گئے، تعریفیں کی جائے، وہ کی جائے کیوں؟ دنیا میں ڈنکا بج گیا، یہاں کچھ نہیں تھا، وہ نیت دل میں کچھ اور تھی۔ میں لیس البر ان تولوا وجوہکم، والا قرآن مجید کا سبق ہمارا منتخب نصاب کا نمبر 2 بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ یہی معاملہ ہوگا اس عالم کا، اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں علم دیا، تم نہیں، وہ کہے گا میں نے علم پھیلایا اور میں ہدایت کی، جھوٹ بول، تم نے تو صرف اس لیے کیا، تمہاری نیت یہ تھی کہ بڑا عالم ہے، بڑا فاضل ہے، تو یہ سب کہا جاتا ہے۔ تو وہاں کا معاملہ اسلام پر نہیں، یہ آپ دکھائیں گے، دیکھیے میرا آئیڈینٹی کارڈ، اس پہ اسلام میرا مذہب لکھا ہوا ہے، یا یہ میرا پاسپورٹ ہے، آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے دنیا میں عام طور پر یہ چیزیں ہوتی ہیں، کوئی تعلق، آخرت کا معاملہ کسی اور شے، وہ تو ایمان دل میں ہے، اور تمہارے تمام جو حرکات ہیں، اعمال ہیں، ان سب کے اندر جب تک کہ اصل جو قوت متحرکہ ہے
وہ اللہ کی محبت نہ بن جائے. اخلاص للہ وحب اللہ للہ. اور یہ کہ یہ تمام چیزیں جیسا کہ فرمایا، ایک حدیث بڑی پیاری ہے ایمان کی تکمیل کی علامت. فرمایا من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ واعطى للہ فقد استکمل الایمان. جس شخص کے نے محبت جس سے بھی کی اللہ کے لیے، اپنے مفادات کے رشتہ داری کی بنیاد پر محبت اوپر ہو جائے. رشتہ دار کا حق ہے دو، بیوی کے حقوق ہیں دو، لیکن محبت یہ اللہ کے لیے ہو کہ فلاں شخص سے مجھے محبت اللہ. اور اگر نفرت رکھی تو اللہ کی وجہ سے اس لیے رکھی کہ وہ اللہ کے دین سے دور ہے، وہ اللہ کے راستے پر نہیں آ رہا ہے، وہ فسق و فجور کی جو ہے زندگی کو آ رہا. اس میں بھی یہ ہے کہ یہ نہیں ہے تعلق قطع کر لو. تعلق قطع کرو گے تو تبلیغ اور اصلاح کا موقع کہاں رہے گا، لیکن دلی محبت نہیں ہوگی. تو اگر محبت ہے تو اللہ کے لیے، اور نفرت ہے تو اللہ کی. اور کسی کو کچھ دیا ہے تو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ دوں، اور کسی سے کچھ روکا ہے تو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کو نہیں دینا. فقد استکمل، تو اس شخص نے ایمان کی تکمیل. یہ ہے اصل جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے وہ یہ. اور اس ایمان کی پہلی علامت کیا ہے؟ کیسے معلوم ہو میرے اندر ایمان ہے؟ پہلی علامت سب سے کم تر درجے کا ایمان. اس میں فرمایا گیا اذا اساءت کا سیئۃ وحسنت کا حسنۃ فانت. اگر کوئی اچھا کام کر کے خوشی ہو اور کوئی برا کام ہو جائے تو ملامت ہو، یہ کیا کر بیٹھا، یہ میں نے کیا کی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ اگر احساس ہے نیکی تو تمہارے یہ ایمان ہے ادنیٰ درجہ. اور وہ ایمان احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل. اچھا یہ جو متفق علیہ حدیث ہے جو حضرت جبرائیل کی، اس میں پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ مجھے یہ کب ہوگی قیامت نہیں بتا سکتے تو اس کی کچھ علامتیں بتائیں. یہ بڑی عظیم تھے کیونکہ یہ تو تمام احادیث کے اندر میں نے عرض کیا نا کہ سب سے زیادہ صحابہ سے منقول. آپ نے فرمایا کہ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جائے اور تم دیکھو گے کہ ننگے بدن ننگے پیر بھوکے ننگے بھیڑوں اور بکریوں کو چرانے والے اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ. اذا تلد الامۃ ربتها. یہ خاص الفاظ کیوں ہے؟ اولاد والدین کے سامنے دب کر ہے، کبھی سینہ تان کر بات کی. ٹھیک ہے کوئی بات آپ مان نہیں سکتے، ابا جان یہ بات تو نہیں. یا فرض کیجئے کہ وہ آپ کو کسی نیکی سے روک رہے ہیں، کہ دینی کام سے روک رہے ہیں، یہ تو دین کا فرض. یہ کہیں آپ اور ڈٹ کر کہیں اور جمیں اس پر. لیکن یہ کہ کوئی سرکشی کا انداز، ایسا نہ ہو کہ اپنے جناب سینے کو تان کر جائے میں نہیں کروں گا، یہ غلط ہے. اچھا اولاد میں بیٹی جو ہوتی تھی وہ زیادہ سبارڈینیٹ سبمسیو، بات ماننے والی، کہیں بھی سر اونچا نہ کرنے والی. اور آخری دور میں کیا ہوگا، بیٹیوں سے مائیں ڈریں گی، انہیں ٹوک نہیں سکتی کسی بات پر. پتہ نہیں کیا بک دے گی، کیا بکواس کر. یہ تو ہمارے یہاں ہو گیا. باہر کیا ہے تو آپ یہ بھی نہیں پوچھ سکتے. آپ کی 13 برس کی لڑکی آئی ہے رات کو 1 بجے، نہیں پوچھ سکتے کہاں رہی، یہ رات کہاں گزاری، پوچھ ہی نہیں سکتے. یہ پوچھنا بھی جرم ہے. اپنے چھوٹے بچے کو آپ نے تھپڑ مار دیا، تہذیب ہے، سکھانا ہے، غلط کام کی سرزنش ہو رہی ہے. فوراً وہ اگر ایک فون کر دے گا پولیس آئے گی، بچے کو لے جائے گی، اسے لا کر کہیں اور جو ہے ڈپازٹ کرے گی اور آپ پر مقدمہ چلے گا. آپ کو اس کی سزا بھگتنی. ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں سرکشی کا کیا عالم ہو، پھر اولاد کہاں سر جھکا، کس درجے میں جھکا. اس کی تربیت عثمانی میں ہوئی نہیں. تو ان تلد الامۃ ربتها، گویا کہ بیٹی کے نزدیک ماں جو ہے وہ ایسی ہو جائے گی جیسے لونڈی. گویا کہ لونڈی نے ایک اپنی مالکہ کو جنم دیا ہے، بیٹی مالکہ بن جائے گی اور ماں جو ہے لونڈی. اور دولت کے تاجکان یہ جو بھوکے ننگے اور مفلس، کیا حال تھا 100 برس پہلے، انہیں کھانے کو کچھ نہیں. یہ مشرقی ساحل پر تھے، یہ سوائے یہ کہ مچھلیاں پکڑ لی اللہ خیر وہ کھا لی، یا کہیں ان کو بیچ دیا، کوئی بنڈی لگ گئی، بنڈی لگ جاتی تھی، اور کیا تھا. اور مغربی ساحل پہ کیا ہوتا تھا، ساری ان کی معیشت حج کے گرد ہو. حاجی آئے ہیں، خریداریاں کر رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے پوری دنیا سے مال پہلے بھی پہنچتا تھا وہاں. آپ کو جو ہے ہر ملک کے ہر کونے کا پھل وہاں مل جائے گا آج. اور وہاں پر یہ سب سے بڑی بدوؤں کے لیے سب سے بڑی بات کیا تھی، قربانی کا گوشت. اسے وہ سکھاتے تھے، سخت چمڑے کر کے کھاتے تھے. یہ ان کا حل تھا. آج نئے شہر بن رہے ہیں، امریکنز کو کانٹریکٹ دیے جا رہے ہیں، بالکل ماڈرن شہر بنا دو. ایک ایبسلیوٹلی ماڈرن شہر جو ہے وہ جو مشرقی ساحل کے اوپر جو پہلے سے آرام کو سٹی ہے، امریکن سٹی ہو، اس کے اندر کوئی سعودی بھی داخل نہیں ہو سکتا سوائے جس کے پاس اس سٹی کی طرف سے لائسنس. اور اس کی 4 دیواری کے اندر، 4 دیواری کیا فصیل کے اندر کہی ہے، جو چاہو کرو، کوئی تم پر پابند. ننگے نہاؤ، تالاب ہے نہا رہے، ننگے عورتیں نہا رہے، کوئی پوچھنے والا. اب اسی قسم کا ایک سٹی آباد ہونا جا رہا ہے مغربی ساحل پر، جدہ اور یمگو کے اندر. اور اس میں اصل میں جتنی بھی دولت ہے جو پیٹرول کی ہے وہ وہیں پر رکھ لی جاتی ہے امریکہ.
تاکہ امریکہ جو ہے ایسے ایسے پروجیکٹ بنا کر جب تمہیں دے گا تو اس میں سے پیسے لے، وہ نہیں ملتی ان کو واپس۔ بہرحال یہ تو میں نے ایک جگہ آپ سے ذکر بھی کیا تھا، دی کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین، وہ کنفیشنز کی بات جو ہے اگر آپ ایسی کسی ہسٹری ہو تو اسے پڑھیں کہ کس طریقے سے 1973 کے آئل امبارگو کے بعد جو شاہ فیصل شہید کے زمانے میں پھر جس طریقے سے امریکہ نے ان تمام ممالک کو جکڑ لیا ہے، اس کا پورا جو پروسیس کیا تھا وہ سامنے پر اس کے بعد آتا ہے علامات کبریٰ کا، بڑی علامتیں جو کہ بالکل خرق عادت کے انداز میں، جن کا معاملہ جو ہے وہ آپ کے ناپ تول میں نہیں آ سکتا، آپ کی کیمسٹری فزکس ان کا جو ہے وہ نہیں کر سکتا، ادراک ہوگا یہ قیامت کی۔ ان میں نمبر 1 کیا ہے؟ ایک بہت بڑا دھواں آئے گا پوری دنیا کو لپیٹ۔ نمبر 2 دجال کا دو جو اپنی خدائی کا دعویٰ لے کر آئے گا اور بنوائے گا، اس کے ہاتھ میں ہو جائیں گے، قبضے میں ہو جائیں گے سارے ذرائع پیداوار، اس کی طرف بھی پہلا قدم اٹھ چکا ہو، ٹرپس کے نام سے معاہدہ ہو چکا۔ کوئی ملک اپنا بیج پیدا نہیں کر سکتا، یہ بیج ہم نے ڈیولپ کیے ہیں، ان کے ڈیولپمنٹ سے پہلے تم ایک ایکڑ سے کتنی گندم لیتے تھے، آج کتنی لے رہے ہیں؟ کس بنا پر؟ جینیٹکس کا جو کام ہم نے اس کی بنا پر ہو رہا، ہاں تو ہمارا حق ہے، اس کی رائلٹی ہمارے پاس آنی چاہیے۔ لہذا صرف ان اداروں سے ملٹی نیشنل سے خریدا جائے گا بیج، اور بیج بھی وہ دیں گے وہ کہ جس سے جو فصل اگے گی وہ بیج نہیں لا سکتے، وہ بیج کا کام نہیں کرتے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے یہاں جو گوشت کھایا جاتا ہے مرغے کا، تو مرغا وہ جو ہے اس میں مرغا ہو یا مرغی ہو، اس کے اندر کوئی وہ کیفیت ہی نہیں ہے، ان کے انڈے جو ہے ان سے آپ بچے حاصل نہیں کر سکتے، ہے تو انڈا، دیکھنے کو تو انڈا ہے لیکن وہ بنڈا جو ہے اس سے بچہ تو نہیں حاصل کر۔ ایسے ہی وہ گندم کا بیج دیں گے، نظر آئے گی گندم، لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے جو فصل اگے گی اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی آپ لے سکتے۔ یہ ہونا ہے، اللہ جانے، قدم اٹھ رہے ہیں ادھر۔ پھر یہ ہے کہ دابۃ الارض، زمین سے ایک حیوان نمودار ہوگا، زمین شق ہوگی۔ ابھی میں کہہ رہا ہوں خرق عادت ہے، یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جو ہماری کسی حساب کتاب میں جو باتیں پہلے آئی ہیں وہ تو حساب کتاب میں آ رہی ہیں، ساری سمجھ میں آ رہی ہیں، ساری چیزیں مشاہدہ ان کا ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ دابۃ الارض، یہ کہتے ہیں کہ کوہ صفا، اس میں تو نہیں ہے حدیث، کوہ صفا پھٹے گا اور اس میں سے حیوان دابہ وہ ظاہر ہوگا، اسی لیے فرمایا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اخرجنا لهم دابۃ من الارض تکلم، تو ہم اندر سے پیٹ کے چیر کر زمین کے پیٹ کو ایک حیوان کو برآمد کریں گے جو انسانوں سے بات کرے گا، گفتگو کرے گا۔ نمبر 4 طلوع الشمس من المغرب، یہ بھی خرق عادت، سورج تو طلوع ہوتا ہے مشرق سے، غروب ہوتا ہے مغرب میں، اس وقت معاملہ الٹا ہوتا ہے، یعنی جو کائنات کے اندر جو گڑبڑ ہوگی کہ بات آتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو اس پورے سولر سسٹم کو اگر بدل دے تو مشرق مغرب ہو جانا، مغرب مشرق ہو جانا، سمجھ میں آنے والی بات۔ اس کے بعد ہے عیسیٰ ابن، جس کے بارے میں آج یہ نزول ہونا ہے، یہ علامات قیامت میں سے حضور نے بیان فرمایا ہے، اور قرآن مجید کی جو اصطلاحات ہیں اس کے حوالے سے میں نص قطعی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ پھر یاجوج ماجوج کا ایک معاملہ، یہ میں ابھی اس وقت زیادہ اس پر بات نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد 2 کام ہو گئے، یہودیوں کا قلع قمع ختم، تمام یہودی، ایک کام تو، اور نمبر 2 عیسائیت کا ختم، عیسائیت کی نفی کر دیں گے، بھائی میں تم مجھے خدا کا بیٹا بنائے بیٹھے ہو، میں تم خدا کا بیٹا نہیں ہوں، میں تو اس کا بندہ ہوں، رسول، میں نے تم سے کب کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا۔ نمبر 2 یہ کہ وہ خنزیر کو قتل دیں گے، یعنی یہ تم نے خنزیر کب سے کھانا شروع کر دیا، میں تو تم کو نکاح اجازت دے کر گیا، یہ تو شریعت موسوی میں حرام تھا اور میں کہہ کر گیا تھا کہ یہی شریعت تم پر لاگو رہے گی، ہاؤ کم تم نے کیسے یہ؟ آج بھی بہت سے رومن کیتھولکس جو ہے وہ سور نہیں کھاتے، وہ اس میں ہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ بات جو ہے جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا کچھ اثر ان کے ہاں ہے۔ میں تو ایک مرتبہ، یہ 1971 کی بات ہے، 4-5 دن کے لیے برسلز میں رکا تھا، اس لیے کہ وہاں مجھے ایک صاحب نے خط لکھا تھا کہ وہاں ایک نوجوان ہے، ابھی اس ایمان لایا ہے اور اس کے کچھ مسائل ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں ان کے مسائل حل کریں، آپ بھی جا رہے ہیں۔ میں انگلینڈ جا رہا تھا تو واپسی پر آپ ٹھہرا، میں حیران ہوا، ویسے اس نے مجھے اپنے گھر ٹھہرایا نہیں، اس لیے کہ ماں باپ تو اس کے کرسچن تھے، اور پولیس کا چیف آفیسر اس کا باپ تھا، چیف آف پولیس فورس۔ اس نے مجھ سے 1 دن کھانے پہ بلایا، میں ہوٹل میں ٹھہرایا، اس نے کہا آپ اطمینان سے یہاں کھانا، اس گھر میں نہ آج تک کوئی شراب کی بوند آئی ہے اور نہ ہی کوئی بوٹی آئی ہے سور کی، رومن کیتھولک۔ اب اکلوتا بیٹا عبدالعزیز، اس نے بعد میں بیان رکھا، وان کینٹر اس کا نام تھا جو کہ اوریجنل تھا، پھر اس نے نام رکھا عبدالعزیز وان کینٹر، پرانا نام بھی باہر رکھا، نہایت 28 سال کی عمر، اور اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ اس کی فقہی معلومات جو ہے میری معلومات سے 10 گنا زیادہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ گیا تھا موراکو میں ایز اے ٹیچر، ملازمت کرنے، پیسہ کمانے، وہاں وہ مسلمانوں سے اس کا ہوا رفت ضبط ہوا، اسلام کی تعلیمات سامنے آئی، اسلام لے آیا، اب اکلوتا بیٹا اور ماں باپ جو ہے کیتھولک۔ جب وہاں سے واپس آیا
تو پھر کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک معاہدہ، وی آر لیونگ ٹوگیدر، لیکن یہ معاہدہ ہے، ہم مذہب پہ بات نہیں کریں گے، باقی ساتھ رہے۔ لیکن میں حیران ہوا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ اچھا اس کے بعد اس نے اسلام کا فیصلہ، تو اس کے سامنے سوال آیا کون سی فقہ اختیار کروں؟ تو اس نے بڑی جو ہے تھورو اسٹڈی کی ہے تمام فقہوں کی، کمپیریٹو اسٹڈی، ان کو کرنے کے بعد پھر فائنل فیصلہ یہ تھا کہ حنبلی فقہ، چاروں فقہوں میں سب سے لیٹسٹ حنبلی ہے، یعنی حنفی نمبر 1، پھر مالکی نمبر 2، پھر اس کے بعد شافعی نمبر 3، پھر یہ امام احمد ابن حنبل ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل کے زمانے تک احادیث بہت بڑے پیمانے پر جمع ہو چکی، جبکہ ابھی حضرت امام ابو حنیفہ کے زمانے میں اتنا زیادہ جو ہے حدیث کا بھی ذخیرہ نہیں بنا تھا۔ اسی پر تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ زیادہ حدیث امام ابو حنیفہ کے علم میں نہیں تھی، لیکن مجال ہے کہ ان کا کوئی فتویٰ جو ہے کتاب و حدیث کا، کتاب اور سنت کے خلاف ہو۔ اگرچہ انہوں نے صاف کہا کہ اگر تم پاؤ کوئی ایسی سچی حدیث، پختہ حدیث جو میری کسی رائے کے خلاف ہو، تو میری رائے کو دیوار پر دے مارنا، اور اس صحیح حدیث کا۔ لیکن ویسے اس کے بعد یہ کمال یہ کہ بہت ہی کوئی شاذ معاملہ کہ جس میں ان کا کوئی فتویٰ وہ کتاب سے منافی ہو یا سنت کے منافی ہو، کتاب پہ تو سوال پیدا نہیں ہوتا، کتاب تو ساری ان کے سامنے موجود۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یاجوج ماجوج، جس میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب عیسائیت بھی ختم ہو گئی، یہود ویسے ختم ہو گئے، استیصال ہو گیا، جڑ کٹ گئی، اب عیسائیت گویا کہ اسلام میں ضم ہو گئی، عیسائیت مذہب ختم، یہودی خود ختم، اب یہ طاقت کتنی ہو جائے گی؟ تقریباً 2/3 تمام اب عیسائی 2 ارب کے قریب ہے، 1 ارب 90 کروڑ ہو گئے، مسلمان بھی 1 کروڑ 50-60 لاکھ ہے، دونوں کو جوڑ لیجیے کتنے ہو گئے؟ 6 ارب کل آبادی ہے۔ لیکن اس کے بعد آتا ہے یاجوج ماجوج۔ یہ یاجوج ماجوج میرے نزدیک چائنا اور ان کی مجموعی طاقت اتنی ہوگی، اور یہ اس طرح آئیں گے ہر اونچائی پر سے اترتے ہوئے، پھسلتے ہوئے، جیسے 1962 جب وار ہوئی تھی بٹوین چائنا اینڈ انڈیا 1962 میں، تو وہ اس وقت کا نقشہ جو آج بھی اخبارات میں پڑھتا تھا تو یاد، waves after waves of Chinese soldiers were coming down the slopes of Himalayas۔ یہ تو وہ ہے نا جن کی تعداد کا حساب نہیں ہے، اور رشیا اور یہ مل کر جو ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ جب پہلے ملحمۃ العظمیٰ ہو وہ عیسائیوں اور مسلمانوں کی طرف، اس وقت یہ دونوں پاورز نیوٹرل رہی، لیکن غالباً یہ بات طے کر کے ویپنز آف ورلڈ جو ہے ماس، یہ استعمال مت کر۔ اگر یہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال کرو گے تو ہم میدان میں آ جائیں۔ اس میں وہ جنگ جب ہو چکی، حضرت عیسیٰ کو فتح حاصل ہو جائے گی، اور پھر یہ کہ یہودیت ختم ہو جائے گی، عیسائیت بطور مذہب ختم ہو کر اسلام میں ضم ہو جائے گا، پھر وہ 40 برس کا عہد حکومت ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن جب یہ فتح ہو جائے گی ان پر، اب یاجوج ماجوج اور اتنی تعداد میں آئیں گے کہ بحیرہ طبریہ جو ہے اس کا سارا پانی پیے۔ یہ تو اگر آپ کو کبھی اندازہ ہو یا کوئی آپ جانے ان لوگوں کو جو ان چینیوں سے واقف، وہ کہتے ہیں زمین پر ہلتی ہوئی کوئی چیزوں سے وہ چھوڑی چھوڑ کے کھا جائے، جہاں وہ جاتے ہیں ایز اے لیبرر، وہاں کے جو سارے کتے ہیں ختم، ساری بلیاں ختم، ہر شے وہ جو سانپ کھاتے ہیں، ہر شے، اور یہ تمام ایسٹرن کنٹریز کے اندر ہوتا ہے، بڑی ڈیلیشس ڈشز ہیں یہ سانپ وغیرہ وغیرہ، اور یہ جس طرح کھا جائے، پانی پیے ایک قطرہ نہیں رہے گا اس پر۔ تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں ایک ایسی بیماری پیدا کر یہ سب مر جائے، یہ معجزے سے ہو، یعنی ان کے اوپر فتح جو ہے وہ عام لڑائی کے ذریعے سے، بلکہ اس کے اوپر فتح جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے ہو جائے، ایک بیماری پیدا ہوگی سب مر جائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا بڑی لمبی لمبی گردنوں والے، وہ ان سب کو کھا جائیں گے، جیسے ہمارے ہاں گدھ ہوتے ہیں وہ ان کو صاف کر دیں گے۔ ورنہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بدبو اور جو پیدا ہوتا معاملہ اس سے، تو اس نوع انسانی کی بقا ممکن۔ ان کے خاتمے کے بعد پھر یہ ہوگا کہ حکومت اسلامی پوری دنیا میں حضرت اسلام کی 45 برس وہ رہیں گے، اسی میں وہ کہلن بھی آ جائے گا، وہ فی المہد و کہلن جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا، اسی میں پھر یہ ہے کہ وہ شادی بھی کریں گے، ان کے اولاد بھی، اور پھر ان کا انتقال ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، وہیں پر جہاں حضور اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم دفن ہیں، وہیں پہ ان کو، اور قیامت کے دن فرماتے ہیں کہ میں اور یہ تینوں ساتھ۔ تو یہ ہے والات و واقعات۔ بہرحال اس میں یہ ہے کہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک ہمارے ہاں آج کل کا معاملہ ہے، میرے نزدیک میں یہ کہنے پر مجبور، جو رفع و نزول مسیح کو نہیں مانتا وہ کم سے کم منکر حدیث، میں اس سے کم کا فتویٰ نہیں دوں۔ اب یہ ہے کہ جو لوگ مہدی کو نہیں مانتے ان کا معاملہ میں مختلف سمجھتا ہوں، چند منٹ لے رہا ہوں آپ کے، اس لیے کہ ان کی حدیثیں صحیحین میں نہیں، بخاری مسلم، اور یہ کہ بہرحال ان کا معاملہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے حضرت عیسیٰ کے آنے کا جو کچھ ہوگا وہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، لیکن یہ ہے کہ حضرت
مہدی ہمارے نزدیک اس میں خرق عادت کوئی ہے ہی نہیں. جیسے ہر صدی کے مجدد ہوتے ہیں، آخری صدی کے مجدد وہ ہوں گے، اور میرے نزدیک یہی آخری، اور اسی میں حضرت مہدی کا ظہور ہوتا ہے. سعودی عرب میں کوئی خانہ جنگی ہوگی کسی بادشاہ کے انتقال پر، اور پھر اس وقت یہ ظاہر ہوں گے، اس وقت ملک کے حالات کو سنبھالنے کے لیے لوگ ان کو زبردستی نکالیں گے، چھپے ہوئے ہوں ایک گھر میں. یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک بادشاہ کے انتقال پر یہ خانہ جنگی ہو جائے اور ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے. یہ تو ہے ان کے الفاظ، میں توجیہ کر رہا ہوں. یہ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو وقت آیا ہے فتنے کا ہماری قوم پر، ہمارے ملک پر، تو ان کی شخصیت ایسی ہے کہ یہ بیچ میں آئیں، صلح صفائی کرائیں، اور وہ جو ہے اس ذمہ داری سے بچ کر بھاگیں گے اور جا کر مکے میں چھپ، پھر لوگ انہیں تلاش کر کے نکالیں گے اور زبردستی ان کے ہاتھ میں بیعت کریں، ورنہ وہ اتنے بڑے منصب کو. اور پھر یہ بھی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے یصلحوا فی لیلۃ واحدہ، ایک رات میں ان کی مکمل اصلاح کریں. یعنی اگر کوئی تھوڑا بہت نقص اور عیب میں ہوا بھی، کوئی کمی کوتاہی ہوئی بھی، تو اللہ تعالیٰ ایک رات میں اصلاح کریں. لیکن ہمارے نزدیک اس کی خرق عادت ہے ہی نہیں. البتہ جو